ہے، ہر چھوٹے بڑے واقعات کے بارے میں آپ تمام کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے، تو میں زیادہ ان چیزوں پر نہیں دہرانا چاہتا ہوں جو آپ تمام لوگ باخبر ہیں۔ بس 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز بھارت میں، ہمارے ملک میں یقیناً ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، جس کو ہمارے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کو بنایا، اور اس آئین کو جب انہوں نے بنایا تو یہ خواب ان کا تھا کہ اس ملک میں کبھی بھی اکثریتی طبقے کی جمہوریت نہیں ہوگی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہوگی، بلکہ شراکت داری کی جمہوریت ہوگی، جس کو انگریزی میں آپ اور ہم کہیں گے کہ پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہوگی۔ مگر جب پہلا ہی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اس سے لے کر اب تک، یعنی 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک اکثریتی طبقے کی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی کی طرف ہی ہم بڑھ رہے تھے۔ اور ایک نئی کتاب آئی ہے، ایک آکسفورڈ کے پی ایچ ڈی اسکالر نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو مجلس کے بزرگ 1960 سے کر رہے تھے، بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے بتائی، جو میں نے اپنے مرحوم والد سے بھی سنا تھا، کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا، جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات کرتے تو سردار پٹیل مسلم لیگ کے ان 2 مسلمانوں کو استعمال کرتے اور حملہ کرواتے مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا حفظ الرحمان پر، کہ آپ لوگ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانا نہیں چاہتے۔ اور اس وقت کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اب آپ کو اپنی شناخت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بلکہ گووند ولبھ پنت نے، جب اتر پردیش کے پہلے چیف منسٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم کو مل کے رہنا پڑے گا یا پھر چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، یعنی آپ کی تہذیب تمدن کو۔ مگر آئین تو بن گیا، آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برعکس تھی۔ آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا۔ مگر جو سلسلہ شروع ہوا، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت بی جے پی کے پاس 306 ایم پی ضرور ہیں، مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف میرے خیال سے 4.5 یا 5% کے قریب مسلم ایم پیز جیت کر آتے ہیں۔ ان تمام 22 یا 23 مسلم ایم پیز میں سے صرف 2 ایسے ایم پیز ہیں جو ان لوک سبھا کی کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان 12 یا 15% ہیں۔ ایک تو غازی پور کے انصاری صاحب، جن کو اب سزا دے دی گئی، ان کی ممبرشپ چلے گئی۔ ایک تمل ناڈو سے، ماباقی جتنے 20 ایم پیز ہیں بشمول میرے، وہ ان پارلیمانی حلقوں سے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں تناسب پرسنٹیج 30% کے اباؤ ہے، 30% کے اباؤ ہے۔ تو اس میں کوئی ان سیکولر پارٹیز کا، جس کو میں نام نہاد کہتا ہوں، ان کا کوئی بہت بڑا رول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مارجنلائزیشن آف مسلمان تو حقیقت ہے، مگر انویزیبل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پولیٹکس سے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکولر پارٹیز ہیں، بی جے پی تو خیر ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیں گے،
اور دیتے بھی نہیں ہیں. دوسرے جو سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. تو ایک بھارت کی سیاست میں مسلمانوں کو انویزیبل کر دیا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا تناسب اگر ہے تو بھارت کی جیلوں میں ہے, انڈر ٹرائلز میں ہے, کنوکشن میں ہے. اچھا, حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آخری ڈیٹا نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا آیا, جو اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 24% انڈر ٹرائلز ہیں اور جب کنوکٹڈ لوگ ہیں وہ قریب 8-9% کے قریب ہے. تو اس سے ایک دو بات معلوم ہوتی کہ ایک تو پولیس کی زیادتی اور دوسرا ہے کہ غیر ضروری ان کو پھنسایا جاتا تھا. یہ ایک ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی ایک نیا ڈیٹا آیا ہے 2020 اور 21 کا ڈیٹا ہے, جس میں کہا گیا, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ 1 لاکھ کے قریب 1,80,000 کے قریب مسلمان ہائر ایجوکیشن کو چھوڑ چکے ہیں, مانے ہائر ایجوکیشن سے ڈسپیئر ہو چکے ہیں. اب اس میں اب آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں پر ہائر ایجوکیشن مسلمان چھوڑ چکے ہیں وہ ہے اتر پردیش 58,000, جموں کشمیر 47,000, تمل ناڈو 14,000, گجرات 10,000, بہار 10,000, جھارکھنڈ 9,000, مدھیہ پردیش 2,800 کے قریب. یعنی جو مسلمانوں کا تناسب ہائر ایجوکیشن میں 5.45 تھا وہ گر کر 4.64 ہو چکا ہے. اب یہاں پر جو مجلس کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں, میں ان کے حق کو کرٹیسائز کرنے کا جو حق ہے کریے, مگر مجلس کی موجودگی سے تلنگانہ میں وہ اسٹیٹ شامل ہے جہاں پر 7,000 اضافہ ہوا ہے ہائر ایجوکیشن میں. تب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ مجلس کو آتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی شعور جو مسلمانوں میں ہمارے بزرگوں نے پیدا کیا, ایک ایک تلنگانہ ہے, دوسرا شاید اور 2-3 اسٹیٹس ہیں. کیرل تو وہ تو روایتی وہ لوگ ہمیشہ, مانے کوئی اسٹیٹ اگر ملک میں ہے جہاں پہ ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے تو وہ کیرل ہے. تو یہ ایک ہے. اور ایک ڈیٹا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے 1950 سے ایک انٹر جنریشنل موبیلٹی ایک چیز ہے. مانے اگر کسی کے دادا مثال کے طور پر 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا دادا سے زیادہ آمدنی کمانا چاہیے. تو ملک میں جتنے ذاتیں ہیں, ہمارے ہندو بھائیوں میں اپر کاسٹ ہے, بیکورڈ کاسٹ ہے, پھر شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائب ہے, یہ سب میں مانے اگر کوئی اپر کاسٹ ہندو کے دادا 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے. اگر کوئی دلت کے دادا 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے. شیڈول ٹرائب کا اگر کوئی دادا کسی کا 100 روپے کما رہا تھا تو پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے. ایک ہی کمیونٹی ہے 1950 سے لے کر اب تک, اگر دادا 100 روپے کما رہے تھے تو پوتا 70 روپے کما رہا ہے. یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, میرا ڈیٹا نہیں ہے. اچھا, پھر آپ آ جائیے, ایک اور ڈیٹا ہے جس میں اس بات کو کہا گیا کہ جو ملک میں سب سے غریب جو ہے, یعنی پورسٹ آف دا پور, اس میں 1/5 مسلمان ہیں. اس میں 1/5 مسلمان ہیں. اب اس کو آپ سامنے رکھ کے آپ خود ایک فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں نریندر مودی کی سرکار تو بڑے دعوے کرتی ہے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, مگر انہوں نے
जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट था उसको कम करके सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए कर दिया, जबकि इसी गवर्नमेंट के पास एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो 2014 अक्टूबर में दी गई थी। प्रोफेसर कुंडू थे उसमें और हैदराबाद के मायानाज इकोनॉमिस्ट मेरे भाई जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, शाबान साहब, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने, अगर आप उस रिपोर्ट को नेट पर जाकर देखेंगे तो शायद पेज नंबर 226 या 200-250 के दरमियान में होगा कि उसमें उन्होंने चार्ट दिया कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ मुस्लिम ड्रॉप आउट रेट, सबसे पहला लिखा गया कि फाइनेंशियल वेरवितौल नहीं है। उसके बाद लिखा गया कि हाँ मुसलमानों में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने का। अगर जो बिगेस्ट फाइंडिंग उसमें यह है कि मुसलमान के पास पैसे नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मोदी सरकार ने पैसे कम कर दिए और ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर होता है। आज आप हैदराबाद में भी जाकर देखिए, अब एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है, प्राइवेट स्कूल्स में पूरे बच्चे रहते, जैसा सितंबर अक्टूबर आता आप किसी प्राइवेट स्कूल से पूछ लीजिए, एडमिशन उनके पास गिरते, और गवर्नमेंट के स्कूल में फिर एडमिशन बढ़ते अक्टूबर नवंबर से। यानी लोग, मुसलमान में ख्वाहिश है पढ़ाने की, ये बार बार ये बोलते हैं इनको शौक नहीं है, सब झूठ है, ये इसका डेटा है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, तो ये तकालीफ हो रही हैं। गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप कम कर दिए। अब हायर एजुकेशन में आपने देखा कि 1,80,000 मुसलमान गैब हैं, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी फेलोशिप मिलती थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से उसको बंद कर दिया। यानी अब आप कोई पीएचडी या फिर दूसरी चीजें नहीं कर सकेंगे, ये एक चीज है। उससे हटकर अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 साल से एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग होती है गाय के गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाता है, कभी हलाल गोश्त के नाम पर गड़बड़ हो जाती है। अब हद ये हो गई है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। तो ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है, और मैं नहीं बल्कि जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्राहम स्टेंटन ने कहा कि जो रवांडा में हुआ, हम लोग, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में हो, क्या हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं। मेरे नहीं, आप देख लीजिए, उनका जो जिसने रवांडा के जेनोसाइड को प्रेडिक्ट किया था वो सही निकला। आज जो वतन अजीज के बारे में ये कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं चाहता कि जेनोसाइड हो। और फिर अगर आप मौजूदा दौर में जो वतन अजीज में भारत में हो रहा है, उसका ये मेरा जाती नजरिया है। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ, उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई, तो हिटलर ने कहा कि पिक्चर बनाओ यहूदियों के खिलाफ और ये बताओ कि ये यहूदी जर्मन नेशन के खिलाफ हैं। तो उसमें एक
مشہور پکچر بنائی گئی تھی ایٹرنل جو کے نام سے، جس سے یہودیوں پر حملے ہوئے. اب آپ دیکھ رہے ایک پکچر بن گئی دا کیرلا سٹوری، ایک پکچر بن گئی اب ایک کوئی بنے گی اور ایک کوئی بنے گی. آخر میں یہ ہوا جرمنی میں کہ کرسٹل ناک مومنٹ ہوا، اس کے بعد رائچسٹاگ کو جلایا گیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ 70 لاکھ یہودیوں کو یا تو گیس چیمبر میں ڈال کر یا پھر ان کو جیلوں میں ڈال کر یا پھر ٹرینوں میں ڈال کر ان کو بھگا دیا گیا. تو یہ ہم 1930 میں جو جرمنی میں ہوا وہ ہم بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم 2023 میں ہمارے اس وطن عزیز میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک کمزور بادشاہ نے ضعیفی میں اپنے دو بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا. ایک بہادر بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جام شہادت نوش فرما لیا. ایک بہادر بادشاہ نے بنگال کی سرزمین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا. ایک بہادر مسلمان مجاہد آزادی نے ان کی زندگی کا اختتام لندن میں ہوا تو ان کو دفن کیا گیا بیت المقدس کی سرزمین میں. ایک مجاہد آزادی نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھی جس کو ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتے ہیں. آج ان کے تعلق سے دلی یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس میں ان کے چیپٹر کو نکال دیا گیا. آج اس وطن عزیز کے لیے ہمارے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، مسلمانوں نے. آج انہی کے قربانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس وطن کو ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے. تاریخ کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ بھئی سلطنت مغلیہ کا کوئی رول نہیں رہا. مجھے کوئی محبت نہیں ہے سلطنت مغلیہ سے، مگر تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے. بھئی آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر لال قلعہ کے نریندر مودی بنائے جو 15 اگست کے دن کھڑے ہو کر جھنڈا لہراتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو آج تک. آپ ہسٹری نکال دیں گے، ہسٹری سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے. آپ ہسٹری سے نکالیں گے تو کیا پڑھائیں گے بچوں کو؟ کیا بولیں گے جب بچہ دیکھے گا لال قلعہ کون بنائے؟ آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ایلینز مارس سے آ کر بنا کر چلے گئے. کچھ تو بولنا پڑے گا. اگر ٹیپو سلطان کی کوئی فوٹو اٹھاتا ہے تو اس پر کیس بک ہو جاتا ہے. وہ ٹیپو سلطان جس نے انگریزوں سے اپنے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور تلوار ہاتھ میں تھی جب ٹیپو زمین پر گر کر شہید ہو گئے. اور اسی ٹیپو سلطان کو جب بھارت کا آئین بنا 1950 میں اور 26 جنوری 1950 کو جب وہ کانسٹیٹیوشن پورے ملک میں نافذ ہوا تو نافذ ہونے سے پہلے تمام بزرگوں نے اس کتاب پر سائن کی. اس کتاب میں رام سیتا کی فوٹو ہے، گرو نانک کی فوٹو ہے، جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے، گوتم بدھ کی فوٹو ہے، مہاویر کی فوٹو ہے، اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے. آج آپ اس کی فوٹو پہ کیس بک کر رہے ہیں. اگر کوئی اورنگزیب کی فوٹو اٹھایا تو مجھ سے کسی میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ اس پہ تبصرہ کریے. میں نے بالکل تبصرہ کرنے تیار ہوں، مگر آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دو کہ یہ اورنگزیب کی فوٹو ہے. اورنگزیب کو مر کے 300 سال ہو گئے. 1850 40 تک فوٹوز کو مان سکتے. میں نے ایک فوٹو اورنگزیب کی ہے کیا؟ بولے نہیں وہ اورنگزیب کی ہو سکتی ہے. میں نے ہو سکتی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے 1990 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابری مسجد کا جب ایجیٹیشن چل رہا تھا تو اس وقت گالی دی جاتی تھی مسلمانوں کے بابر کی اولاد. اب ماشاءاللہ یہ لوگ ترقی کر کے اورنگزیب کی اولاد پر آ چکے. یعنی بابر سے شروع ہوئے تو اب اورنگزیب پہ آ گئے. اب شاید جب اورنگزیب سے دل بھر جائے گا تو بولیں گے ٹیپو کی اولاد، اور جب اس سے دل بھر جائیں گا تو کیا بولیں گے نہیں معلوم. تو یہ ملک میں ایک کمپٹیٹو کمیونلزم چل رہا ہے.
میں آپ کو کوئی مایوس کرنا نہیں چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں کو بڑی امید ہے کہ کانگریس پارٹی کچھ کرے گی. ہم بھی امید کرتے, کرو آپ, ہم نہیں روکنا چاہ رہے آپ کو, مگر آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کا مقابلہ یہ ہوگا کہ مودی سے بڑا ہندوتوا آئیڈیالوجی کا لیڈر میں ہوں, تو پھر لوگ ظاہر ہے اوریجنل کو پسند کرتے, کلون کو پسند نہیں کرتے, بلکہ ان کو کلون بھی نہیں کہنا چاہیے, ان کو کلاؤن کہنا چاہیے. تو لوگ اوریجنل کو پسند کریں گے. زہر کا مقابلہ زہر سے آپ کریں گے تو سب مر جائیں گے. اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے تو ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. آپ ظلم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ بتائیں گے کہ نہیں میں بھی بڑا ویسا رہوں گا. تو یہ حالات ہیں, اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں. میں تو یہ کوشش, میری ہمیشہ ہماری پارٹی کوشش یہی رہی کہ بھائی مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت بنے, مسلمانوں کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بڑھے گا تو مسلمان اپنی بات کر سکیں گے. اور اگر آج بی جے پی اقتدار پر ہے تو اس میں کوئی مسلمانوں کا رول نہیں ہے, اور اس میں الحمدللہ مجلس کا بھی کوئی رول نہیں ہے. میں تو ہمیشہ کہہ رہا ہوں, جو ہمارے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں, میں ان سے کہوں کہ بھئی آپ یہ فیس بک پہ لکھ کے, ٹویٹر پہ لکھ کے, اخبار میں ایک بیان دے کے, کسی کے گھر میں بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں, بھئی آپ بیٹھ کے میرے سامنے بات کرو, میں تیار ہوں آپ کی بات کو سننے کے لیے. آپ وہ بھی کرنا نہیں چاہتے. 2014 میں نریندر مودی کو ایک دلی میں بڑی مشہور آرگنائزیشن ہے CSDS, سینٹر فار سوشل اسٹڈیز, سینٹر فار سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, وہ واحد آرگنائزیشن ہے جس نے یہ کنکلوژن تجزیہ کیا کہ 31% مودی کو ووٹ ملا 14 میں. اس میں سب ہندوؤں میں جتنے کاسٹ ہیں, دلت کے جتنے برادریاں ہیں اور مسلمان. تو اس میں یہ کہا گیا کہ 6% مسلمانوں نے 2014 میں ووٹ دیا. 2019 میں نریندر مودی کا ووٹ بڑھ گیا 37%, مگر اس میں جو مسلمان کا جو ووٹ تھا وہ 14 سے 19 میں 1% نہیں بڑھا, وہ 6% ہی ہے. دوسروں کا ووٹ بڑھ گیا. اب اس پر کوئی بات نہیں کرتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا تو ہم تو ووٹ دے رہے خلاف میں, مگر آپ نہیں دے رہے. آپ دیجئے. تو 31 سے 37% انکریز ہوا ہے. اب 2024 کے انتخابات ہیں, میرے کو نہیں معلوم کہ کیا حالات پیدا ہوں گے, کیسا ہوگا, مگر یہ حقیقت ہے. اور میجورٹیرین فارم آف کمیونلزم اپنے عروج پر ہے, اور اس کی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا افتتاح ہوا. وہ پارلیمنٹ جو آئین کے مطابق چلتا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتا ہے, اس میں خود ہمارے وزیر اعظم لیٹ جاتے ہیں. باضابطہ لیٹ گئے وہ. اچھا وہ ٹھیک ہے, اندر لوک سبھا کے پریمائسس میں جب داخل ہوتے ہیں, لوک سبھا کے فلور میں آپ صرف ایک ہی مذہب کے رہنماؤں کو لے کر جاتے ہیں. اب کیا پیغام دے رہے ہیں بتائیے آپ. اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ کانگریس پارٹی بھی ہے. تو مدھیہ پردیش میں کانگریس پارٹی نے طے کیا کہ ہم اپنے مذہبی فیسٹیولز کو منائیں گے. اب مذہبی فیسٹیولز مجلس بھی مناتی, مگر ایک پروگرام کے تحت ہم منائیں گے, وہ آپ کر رہے ہیں. کانگریس پارٹی تلنگانہ میں بولتی ہے اگر ہم کو اقتدار ملا تو ہم 100 اسمبلی حلقے میں 10 کروڑ کی لاگت سے ایک رام مندر بنائیں گے. آپ کہاں آئیڈیالوجی پہ مقابلہ کر رہے ہیں بی جے پی سے؟ آپ بی جے پی سے آئیڈیالوجی پہ مقابلہ کریے, ان کو ہرائیے. آپ بتائیے کہ یہ حالات ہیں. اچھا ایک اور ڈیٹا ہے جس کا میں بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے کچھ سوالات ہیں. تو یہ ہے گورنمنٹ کا, سینٹرل گورنمنٹ کا ایک PLF ڈیٹا ہے, یہ اوتھینٹک ڈیٹا ہے 2020 کا, جو یہ کہتا ہے کہ ریگولر جابز میں
15% मुसलमान हैं और नॉन मुस्लिम 24% है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि एवरेज अर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स की अर्बन एरिया में है पर मंथ वो 20,340 रुपये और मुसलमान की 13,672। ये डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं है तो क्या है बताइए आप। और फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान नॉन मुस्लिम जो है वो 15,878 इनकम है उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुसलमानों की 11,421। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपए का है सेल्फ एम्प्लॉयड में। मगर जो लोग रेगुलर जॉब्स में हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं करते। कैजुअल वेजेस में आप देख लीजिए, कैजुअल वेजेस में मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर है, 8,770 और 8,600 के करीब हमारे हिंदू भाई कमाते हैं। जबकि आर्टिकल 39 है हमारे पास, आर्टिकल 39 ये बातें कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें हैं और मजलिस कोशिश कर रही है और करती रहेगी। हमारा इरादा है कि हम 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, हमारी पार्टी की सोच ये है कि हमारे एमपी जीत कर आए। मैं यकीनन बीजेपी हारना चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और हैदराबाद एक मिसाल है जहां पर चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, सब आकर हैदराबाद में मजलिस के खिलाफ सियासी मुहिम चलाते हैं और फिर उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता है, आवाम उनको हरा देती है, दूसरी जगह पर जीत जाते हैं। तो तेलंगाना की हद तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क में कैसे हालात होंगे, क्या होंगे, किस तरह से माहौल आगे बढ़ेगा ये मुझे नहीं मालूम। मगर इतना तो जानता हूं कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत खराब है। भारत की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 2014 में जो जीडीपी था 3,14,000 करोड़, 2023 में भी वही है। एक इसलिए कि सुप्रीम लीडर साहब ने अचानक उनको एक ब्रेन वेव आया कि टीवी पे आके बोल दिया कि भाइयों बहनों 4 घंटे में लॉकडाउन। अब आप बताइए कि 130 करोड़ का मुल्क है और आप 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं उन लोगों को। फिर उससे पहले उनको एक ब्रेन वेव आया कि राइट साइड से उठे, किसी ने कहा तो उन्हें कहा कि भाई मैं नोट गायब कर देता हूं। नोट गायब कर दिए, उसमें जीडीपी गिर गया पूरा। जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे पूरे बर्बाद हो गए, अभी तक नहीं उठे। तो ये 2 ऐसे इक़दाम उन्होंने किए जिससे आज पूरा मुल्क परेशान है। इतनी सबसे ज्यादा अगर नौजवान पूरी दुनिया में बेरोजगार है तो भारत में है, इंडिया में है। और इस वतन अजीज में 50% आबादी 28 साल से कम उम्र लोगों की है। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो किसी मुल्क में नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करते हैं लोग तो यकीनन इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी के साथ साथ एक बेहतरीन ताकतवर मुल्क बन सकता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा लास्ट नहीं करेगा, ये 2040 तक रहेगा। उसके बाद फिर ये एजिंग पॉपुलेशन शुरू हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से आप मुसलमानों पर इल्जाम लगाते कि इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करते। अरे इसका डेटा बताओ।